جبکہ نینا ماہی پہ لعنت بھیجتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔ سالی ہونے کے ناطے دودھ پلائی کے پیسوں پہ صرف میرا حق ہے آہل بھائی، ورنہ میں رخصتی نہیں ہونے دوں گی۔ کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد لگا کے ماہی نے آہل کو دھمکی بھی دے ڈالی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ چیک لگائی اور اپنے موبائل پہ آتی کال کو یس کرتے وہ باہر کی جانب چلا گیا۔ لگتا ہے تمہارا تعلق بھی میری نسل سے ہے، ملاؤ ہاتھ۔ شایان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ماہی سے کہا۔ سوری، میں لڑکوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، ماہی نے شانے بے نیازی سے جواب دیا۔ اوہ سچ، میں بھی لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، شایان نے اپنا ہاتھ سر پہ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاتھ نہ پہنچے تو کوڑی، نینا نے شایان کو ڈھیٹ کرنا اپنا فرض سمجھا۔ شایان کے جاتے ماہی نور کی طرف متوجہ ہوئی جو کہ خونخوار نظروں سے ماہی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچا ہی چبا جائے گی۔ ماہی نے ایک قدم پیچھے لیا اور نور صوفے سے کشن اٹھاتے اسے مارنے بھاگی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ماہی صوفے کے ارد گرد آگے آگے بھاگ رہی تھی اور نور اس کے پیچھے پیچھے۔ رک جا جاہل عورت، تجھے میں دلاتی ہوں دودھ پلائی کے پیسے، منحوس عورت، تیری اس 2 نمبر ایکٹنگ کے پیچھے میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ نور ساتھ ساتھ کشن کو مارتی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی جبکہ ماہی ہنستے ہوئے اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ نینا تماشائی بنے مزے سے صوفے کے اوپر پاؤں کیے ان کا لائیو شو انجوائے کر رہی تھی اور وہ ڈارک براؤن نیرو پینٹ پہنے، وائٹ شرٹ پہ براؤن اور بلیک مفرل کو گردن میں لپیٹے، سن گلاسز لگائے، برانڈڈ واچ پہنے، بلیک جوگرز میں ہمیشہ کی طرح چارمنگ لگ رہا تھا۔ اگر شیطانی دماغ کے ساتھ معصوم چہرہ ایک نعمت تھا تو شایان افندی اس نعمت سے مالا مال تھا۔ کندھے پہ ایک طرف بیگ ڈالے وہ اپنی ہی دھن میں مگن کلاس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہائے جگر، کیسا ہے؟ وہ کلاس میں داخل ہوا تھا جب اس کا دوست پلس کزن شامیر نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس نے کلاس میں داخل ہونے سے پہلے اسے مڑ کر دیکھا جو اس تک پہنچ چکا تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں تجھے؟ شایان نے آنکھوں میں شوخی سماتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ اور بلیک آنکھوں میں الوہی چمک لیے جو کہ اس کی ذات کا خاصہ تھی، شامیر سے مخاطب ہوا۔ میرا تیری تعریف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، شامیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور کلاس میں داخل ہو گیا۔ شایان بھی مسکراتا سر نفی میں ہلاتا کلاس میں داخل ہو گیا۔ کلاسز لینے کے بعد دونوں ہی اپنی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے گارڈن میں نیچے بیٹھے گھاس پہ اپنی باتوں میں مگن تھے۔ میر کے پاس نوٹس بکھرے پڑے تھے اور وہ اسائنمنٹ بنانے میں مگن تھا جبکہ شایان افندی لیز کھانے میں اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ کل اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس نے میر کو طنز کیا۔ پتہ، یک لفظی جواب آیا۔ ڈونٹ ٹیل می، تو اس بار بھی اپنی اسائنمنٹ خود نہیں بنا رہا؟ میر نے ابرو اچکاتے ہوئے شایان سے پوچھا۔ ہیو یو ایور اے ڈاؤٹ؟ شایان نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میر کچھ کہتا، شایان اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چل میں چلتا ہوں، اپنا شکار بھی ڈھونڈنا ہے جو میری اسائنمنٹ بنا دے، شایان نے اپنی بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا اور اس کی سنے بغیر چل پڑا۔ ابھی اس کا لیکچر سننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جبکہ میر نے نفی میں سر ہلایا دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب پہنچنے والا تھا جب اسے پیچھے سے زوئی کی آواز سنائی دی۔ ہے شایان لسن۔
وہ اس کی طرف بڑھتے اسے پکار رہی تھی اور شایان بادل ناخواستہ رک گیا۔ او اللہ، جی پلیز ڈونٹ اگین۔ زوئی کی آواز سن کے شایان نے اپنی آنکھیں بند کرتے اللہ کو یاد کیا۔ اس کی آواز ہی شایان کا موڈ خراب کرنے کو کافی تھی، لیکن وہ تھی کہ شایان کے ارد گرد پائی جاتی۔ شایان کو سخت الرجی تھی اس طرح کی لڑکیوں سے، لیکن وہ مروت و لحاظ میں کچھ نہیں کہہ پاتا۔ وہ اس کے سامنے آتے بولی، کیا تم آج میرے ساتھ کافی پینے چلو گے؟ پلیز منع مت کرنا، میرا برتھ ڈے ہے آج۔ زوئی کے پاس ہر روز شایان کے قریب رہنے کا بہانہ موجود ہوتا، لیکن شایان افندی اس سے 10 فٹ کے فاصلے پہ رہتا تھا۔ پلیز، زوئی نے شایان کے چہرے پر سوچ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ شایان منع کرتا، اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ در آئی۔ آف کورس ڈیئر، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زوئی کو جسے کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ون اینڈ اونلی شایان افندی اس کے ساتھ کافی پینے جا رہا ہے۔ چلیں، شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زوئی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں سر ہلا دیا۔ شایان افندی کو زمین نے جھنجھوڑا، لیکن اسائنمنٹ زوئی کے علاوہ ایک دن کی ڈیڈ لائن پہ کوئی نہ بنا کے دیتا۔ اپنی اسائنمنٹ خود بنانا شایان افندی کی شان کے خلاف تھا۔ شایان کو یہ پہلی ڈیٹ بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شایان کو زوئی کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی، جو کہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ شایان کو لگا کہ وہ یہاں آ کے غلطی کر چکا ہے۔ نہ جانے کیوں دل کو عجیب سا دھڑکا لگا تھا۔ وہ جتنا بھی شرارتی ہوتا، لیکن اس نے آج تک کسی کی فیلنگ سے نہیں کھیلا، لیکن آج وہ یہ کر چکا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے شایان نظر خود سے 2 ٹیبل چھوڑتے آہل افندی پہ پڑی، جو سلگتی نظروں سے شایان کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، جو کہ زوئی کے ہاتھ کے نیچے تھا۔ آہل کے سامنے 2 فارنرز کلائنٹس بیٹھے کسی فائلز کو کھولے ڈسکس کر رہے تھے۔ شایان نے پہلے آہل کو دیکھا، پھر اس نے نظروں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ کو، اور شایان افندی کو لگا وہ آہل سے نظریں نہیں ملا پائے گا۔ اس نے جلدی سے زوئی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس سے معذرت کرتا باہر کی جانب چل پڑا۔ جاتے جاتے وہ اس ٹیبل کی طرف دیکھنا نہ بھولا جہاں آہل افندی اب اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ سب کی نظروں سے خود کو بچاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حالانکہ افندی ہاؤس میں آہل کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، پھر بھی وہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ زوئی کے ساتھ کافی پینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن آغا جان اور اس کے گھر کے ہر فرد نے اپنے بچوں کو ان کی حدود باور کروا دی تھیں۔ صحیح اور غلط کے درمیان فرق انہیں بچپن سے بتایا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ افندی ہاؤس اور اس کے بچے آزادی اور خود مختاری کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے اسے کھولا اور اندر داخل ہو کے جیسے ہی وہ پلٹا تو ساکن رہ گیا۔ وہ صوفے پہ ٹانگ رکھے بلیک ڈنر سوٹ پہنے، اپنا ایک ہاتھ صوفے کی بیک پہ رکھے اور دوسرا بازو ٹانگ پہ رکھے مسلسل ٹانگ ہلا رہا تھا۔ پاؤں تلے زمین کھسکنا، اس محاورے کا مطلب شایان کو صحیح معنوں میں آج سمجھ آیا تھا۔ آہل کے سامنے جھوٹ بولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن سچ بتانے کی ہمت بھی نہیں تھی اس میں۔ وہ کیا بتاتا کہ وہ صرف اسائنمنٹ کے لیے زوئی کے ساتھ گیا تھا؟ وہ چلتا ہوا شایان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ محبت میں خیانت! مبارک ہو شایان سکندر افندی! سلگتی نظروں سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ آہل افندی کے ایک جملے نے
شایان افندی کی اپنی محبت کے لیے کی گئی دعائیں، وظیفوں اور پاکیزگی پہ پانی پھیر گیا۔ وہ آہل کو وضاحت دینا چاہتا تھا، وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے کوئی خیانت نہیں کی، لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں بول پایا تھا، اور آہل افندی اسے پتھر کا کر کے خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ آہل کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اندر جانے کے لیے اسے ہمت درکار تھی، لیکن اسے اندر جانا ہی تھا، کیونکہ آہل کی ناراضگی وہ کبھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ایک لمبی سانس خارج کر کے اس نے خود کو ریلیکس کیا۔ یس، کم ان۔ آہل کی آواز پہ اس نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ آہل کا کمرہ نفاست اور سلیقے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ گرے اور بلیک کلر کی تھیم سے آراستہ تھا۔ آہل افندی کمرے کی کھڑکی کے سامنے باہر لان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی گردن موڑ کے آنے والے کو دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ بھائی، شایان نے آہل کے پیچھے جا کے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہوئے اسے پکارا۔ آہل نے ہنکار بھرا۔ میں بس زوئی کے ساتھ۔ اپنی غلطی ماننا سیکھو شایان، اگر جسٹیفائی کرو گے تو وہ گناہ بن جائے گا۔ آہل نے اس کی وضاحت کو درمیان سے ٹوکتے کہا۔ شایان لاجواب ہوا تھا۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھر چاہے وہ خیانت رشتوں میں ہو، جذبوں میں ہو یا اعمال میں۔ آہل نے شایان کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ شایان یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے آہل کو گلے لگاتے ہوئے سوری کہا۔ وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آہل سے الگ ہوتے اس نے ایک جذب سے کہا اور مسکرایا۔ آہل نے بھی مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کا آخری پیریڈ فری تھا، اسی لیے وہ ساری کالج کے پسندیدہ کمرے میں بیٹھی تھیں۔ نشا ڈائز کے پاس کھڑی، اس پہ بازو رکھ کے ہتھیلیوں کو منہ کے نیچے ٹکائی کھڑی تھی، جبکہ اس کے سامنے فاریہ کرسی پہ بیٹھی تھی۔ نینا دیوار کے ساتھ ایک ٹانگ اوپر کر کے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جبکہ فاریہ کے ساتھ ڈیسک تھا جس پہ جنت، نور، عرش قطار بنائے بیٹھی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پہ ماہی ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ دیے نہ جانے کس بات کا غم منا رہی تھی۔ کوئی انہیں خاموش دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ گرلز، میں بور ہو رہی ہوں، نشا نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ میں بھی، نور نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ڈانس کر لو، عرش نے اپنی طرف سے طنز کیا، لیکن نور، ماہی اور نشا نے نینا کی طرف دیکھا۔ کیا؟ نینا، جو کہ دیوار کے ساتھ پاؤں ٹکا کے کھڑی تھی، سیدھی ہوتے ہوئے بولی۔ ان تینوں کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ دیکھ کے نینا کو ایک پل لگا سمجھنے میں۔ انہوں نے اٹھ کے ڈیسک اور کرسی کو دیوار کے ساتھ لگا کے باقی کمرہ خالی کر دیا، اور اپنی اپنی سیٹ سنبھال کے وہ ساری اب نینا کو منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ چل نینا، شروع ہو جا، عرش نے آرڈر دیا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے کیا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ کسی نے شکایت کر دی تو خود تو مرو گی، مجھے بھی مرواؤ گی، نینا غصے سے بولی۔ دروازے کی طرف بڑھ گئی، جب نور نے اسے اپنی طرف کھینچ کے دوبارہ اسی جگہ کھڑا کیا، اور نشا نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازے کو لاک لگا دیا۔ نینا، زیادہ شوخی نہ بنو تم۔ اچھا، چپ چاپ ڈانس کرو۔ جنت نے نینا پہ چھوپ کی۔ تم اپنا منہ بند رکھو۔ نینا کو حقیقتاً غصہ آ گیا تھا۔ ایک تو وہ ساری اسے آرڈر دے رہی تھیں، اوپر سے نخرے دکھا رہی تھی۔ کیوں بند رکھوں؟ جنت چیخی۔ تم سے آہستہ بکواس نہیں ہوتی؟ ماہی نے جنت کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور جنت منہ بسورتی رہ گئی۔ اسی دوران اگر کوئی چپ کر کے بیٹھا تھا
تو وہ فاریہ محترمہ تھی۔ نینا نے جب دیکھا کہ وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہیں تو بہانے بازی کرنے کا سوچا۔ سوری، گانے کے بغیر مجھے ڈانس نہیں آتا۔ نینا بہانہ سوچنے میں غلطی کر چکی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی کہنے والی بات تھی، جبکہ ان کے گروپ میں ایک عدد سنگر بھی موجود تھا۔ نشا، چل یار، اپنی آواز کا جادو دکھا، نور نے نشا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نشا، جو کہ سنگنگ کی بے حد شوقین تھی، فوراً ڈائز پہ چلی آئی۔ اب نینا کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ کون سا گانا گاؤں؟ نشا نے ایڈوائز مانگی۔ نینا ایک طرف کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ ساری ایسے سیٹوں پر برجمان تھی جیسے پتہ نہیں کتنے نیک کام کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ جب آئے گا عمران، وہ والا گانا گا لو، ماہی کہتے ہوئے کہکا لگایا، اور نور نے بھی اس کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیا۔ عرش، جو کہ نون لیگ کی سپورٹر تھی، فوراً بگڑی۔ آ گیا نا جب عمران، لگ پتہ جانا ہے تم لوگوں کو، اس نے نور اور ماہی کو کہا، جو کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتی تھیں۔ دیکھو عرش، عمران خان کا تو کچھ نہ کہنا ورنہ لاشیں بچھا دوں گی، نینا نے جلالی انداز میں کہا، جبکہ ماہی، عرش اور نور نے نینا کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ تم تو کل تک نون لیگ کے ساتھ تھی نا؟ نور نے اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں تھی، لیکن اب میرا پوائنٹ آف ویو بدل گیا ہے، نینا نے ادائے بے نیازی سے کہا، جبکہ ان تینوں نے اس بحث کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا لیا اور نشا کو گانے کا کہا۔ ناگن ناگن گا لو، جنت نے اپنے جیسا بونگا مشورہ دیا، اور نینا کا دل کیا وہ جنت کا سر پھاڑ دے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ سب آمادہ ہو گئیں اور نشا نے اپنی خوبصورت آواز کا جادو بکھیرا اور گانا شروع کر دیا، جبکہ نینا نے مختلف سٹیپس کرتے ہوئے انہیں انٹرٹین کیا۔ اب وہ ایس ایس جی لگ رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے آج ہم نے کیا کیا کیا؟ نینا نے فل ڈرامائی انداز اپناتے ہوئے کہا۔ تم چپ کرو، میں بتاتی ہوں آپ کو آپی۔ نینا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی نور نینا کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ جب میں بولتی ہوں نا تو مجھے ٹوکا نہ کرو نور سکندر افندی۔ نینا نے نور کا پورا نام لیتے ہوئے اسے باور کروایا۔ وہ ساری آج پھر اکیڈمی کلاس میں ایک ہی قطار میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، اور ان کے سامنے رکھی کرسی پہ اشال فاطمہ اپنے مخصوص حلیے میں بیٹھی ان کے کارنامے سن رہی تھی۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ اوہو، رہتی نہیں تم مس ورلڈ، ماہی نے نینا پہ چوٹ کی، اور آپی سمیت ساری ہنسنے لگی۔ نینا برا مانتے ہوئے چپ کر گئی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو آپی، عرش نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تم بتا کے نوبل پرائز جیت لو، نینا نے عرش کو چڑھایا، جبکہ فاریہ، جنت اور نشا اپنی کرسی پہ بیٹھی ان کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ ہم نے نہ آج اسٹاف روم میں رکھی مٹھائی کھائی، عرش نے ایسے بتایا جیسے واقعی انہیں اس کام کے لیے نوبل پرائز ملے گا، وہ بھی چرا کے، فاریہ نے لقمہ دیا۔ ہاں تو اگر ٹیچرز ہماری صلہ نہیں ماریں گی اگر تو یہی ہوگا نا، نور نے دلیل پیش کی۔ آپی کا قہقہا بلند ہوا۔ واللہ، ہنستے ہوئے انہوں نے اپنا مخصوص لفظ بولا تھا۔ لڑکیوں، شرم کر لو، ٹیچرز کی مٹھائی کھا لی، اور وہ بھی چوری کر کے۔ آپی اشال نے انہیں شرم دلانے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ وہ جانتی تھیں وہ اس معاملے میں رج کے بے شرم ہیں، جبکہ نشا اور جنت صدمے سے گنگ رہ گئیں، کیونکہ نہ تو انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ کارنامہ انہوں نے کب سر انجام دیا، اور نہ ہی انہیں مٹھائی ملی تھی۔ آپی کے شرم دلانے پہ نینا نے اپنے دوپٹے کو سر پہ سیٹ کر کے ایک ہاتھ سے دوپٹے کے ایک کونے کو دانتوں میں دباتے ہوئے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ بس بس نینا، یہاں کوئی رومیو نہیں بیٹھا جو تیری اس ادا پہ گھائل ہو جائے۔ نشا نے جانے انجانے میں
نینا کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا۔ ہائے، نینا نے لمبی آہ بھری۔ کبھی تو وہ دن آئے گا جب ہم بھی مہندی لگوائیں گے۔ نور نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے حسرت سے گنگنایا۔ یا اللہ، ان دونوں کو بخش دینا جن کے نصیب میں آپ نے ان دونوں کو لکھا ہو۔ ماہی نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ نشا، فاریہ اور عرش نے اپنے سروں کو زور و شور سے ہلاتے ہوئے آمین کہا۔ یا الہی آمین۔ آپی نے اپنا حصہ ڈالا۔ استغفر اللہ، چلو ہمارے والے تو بخشے جائیں گے، تیرے والا ماہی؟ بیچارہ نور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس کیا۔ He will be the luckiest person in the world۔ ماہی نے اتراتے ہوئے نور کے جملے کا جواب دیا۔ انلکی ماہی، نینا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری قدر کرو، قدر ماہین سیال ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ ماہی کا ڈرامائی موڈ آن ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی اس کے ڈرامے میں دخل اندازی کرتا، ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتے ہوئے آپی کے پاس آیا اور انہیں ان کے ٹیچر کے آنے کی اطلاع دے کے بھاگ گیا۔ اوکے گرلز، ٹیک کیئر، وہ نرم لہجے میں کہتی اپنی کلاس میں چلی گئیں اور پیچھے انہوں نے اپنی کتابوں میں سر دے لیے۔ وہ ابھی بھی اکیڈمی سے لوٹی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئیں، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کبھی یہ لڑکا مجھے سکون سے گھر داخل کیوں نہیں ہونے دیتا؟ ماہی صائم کو دیکھتے ہوئے منہ میں بڑبڑائی اور نظر انداز کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ حد ادب، لڑکی بادشاہ کی شان میں گستاخی کرتی ہو، سلام پیش کرو۔ اس کے سامنے آتے ہوئے گردن اکڑاتے ہوئے بولا۔ جب وہ ایسے ہی کھڑی رہی تو بولا، اس گستاخی کے لیے ہم تمہیں دیوار میں چنوا سکتے ہیں کنیز۔ اس نے اپنی آواز میں بادشاہ کی طرح روب لاتے ہوئے کہا۔ ماما، ماما، کہاں ہیں آپ؟ ماہی نے فائزہ بیگم کو بلاتے ہوئے کہا۔ فائزہ بیگم، جو کہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، ہاتھ میں چمچہ پکڑے ہی کچن سے ماہی کی آواز پہ باہر آئیں۔ آپ کا یہ سپوت کسی دن ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں میں، میں بتا رہی ہوں۔ ماہی نے روحانسی ہوتے ہوئے فائزہ بیگم سے کہا، جو کہ اس کی اکتاہٹ پر مسکرائے جا رہی تھی۔ صائم، بہن کو تنگ نہیں کرو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے صائم کو مصنوعی غصے سے کہا۔ صائم، جو حکم والدہ، کہتے ہوئے چلا گیا اور فائزہ بیگم کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ پلیز میرے لیے ایک کپ چائے بنا دیں، ماہی نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فائزہ بیگم سے کہا، جو اس کی بات پہ سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی گئیں۔ نور کہاں ہے؟ آہل نے شایان سے پوچھا، جو کہ لاؤنج میں صوفے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا اور سر اور دوسرا پاؤں نیچے زمین پہ تھا، LED پہ کوئی میچ دیکھ رہا تھا۔ شایان اس وقت گرے ڈھیلی گول گلے والی شرٹ ساتھ بلیک پینٹ میں تھا، جبکہ آہل نے ریڈ شرٹ پہنے بازو کو کہنی تک فولڈ کیا تھا، ساتھ بلو جینز پہنی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شایان نے آبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ اٹس پرسنل۔ آہل نے شایان کو چڑھایا۔ میں آغا جان کو بتاتا ہوں۔ شایان نے ریموٹ صوفے پر پھینکا اور اپنا پاؤں صوفے سے اتارتے ہوئے کہا، جاؤ بتا دو۔ آہل صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ اپنا ایک بازو اس نے صوفے کی بیک پہ ٹکا لیا۔ ٹانگ ہلاتے ہوئے وہ شایان سے بولا، ویسے کیا بتاؤ گے کہ میں اپنی بیوی کا پوچھ رہا ہوں؟ شایان، جو کہ صوفے سے کچھ ہی فاصلے تک گیا تھا، رک گیا۔ بیوی نہیں، منکوحہ، صرف نکاح ہوا ہے آپ کا۔ شایان حقیقتاً چڑ گیا تھا۔ پچھلے سال نور کی 18ویں برتھ ڈے پہ آہل افندی کی ضد پہ آغا جان نے نور اور آہل کا نکاح کروا دیا تھا۔ شایان نے تب بھی بہت شور مچایا کہ اس کا بھی نکاح کیا جائے، حالانکہ اس کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس موضوع پر چڑ جاتا تھا
اور آہل کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا شایان کو چڑھانے کا۔ شایان نے چپ چاپ آ کے آہل کے صوفے کے ساتھ سنگل صوفے پہ بیٹھ کے منہ بنا لیا۔ آہل کا قہقہا بلند ہوا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ نور اپنے کمرے میں ہی ہوگی، لیکن شایان کو چڑھا کے سکون ملتا تھا اسے۔ وہ نیوی بلو قمیض جس پہ ریڈ پتیوں کا ڈیزائن بنا ہوا تھا پہنے، ساتھ ریڈ شلوار اور ریڈ دوپٹے کو شانوں پہ پھیلا کے ہلکا سا سر پہ بھی ٹکا رکھا تھا، ہاتھوں میں نوڈلز کا باؤل پکڑے وہ کچن سے نکلی تھی۔ شایان جو کہ صوفے پہ برے موڈ کے ساتھ بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی آنکھوں میں الوہی چمک آئی تھی اور موڈ بہترین ہو گیا تھا۔ وہ کچن سے جیسے ہی نکلی، اس کی نظر صوفے کے قریب کھڑے شایان پہ پڑی جو یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں الوہی چمک۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ شایان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنی گمبھیر آواز میں غزل پڑھنا شروع کی۔ گر یہ کہہ دوں نہیں میرے بن گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا، تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ ایک ہاتھ پینٹ میں پھنسائے وہ اس کے بالکل سامنے تھوڑا سا جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نینا کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ ایک سحر طاری تھا دونوں پہ۔ اچانک شایان نے اپنا ہاتھ پینٹ سے نکال کے نوڈلز والا باؤل چھینا اور کچھ فاصلے پہ جا کے کھڑا ہو کے کھانا شروع کر دیا۔ ایک پل کے لیے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اور وہ کچھ سیکنڈز کے لیے شایان کو غائب دماغی سے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اس نے پہلے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور پھر خود سے کچھ دور کھڑے مزے سے اس کے بنائے گئے نوڈلز کو چٹ کرتے ہوئے شایان افندی کو دیکھا۔ شایان، وہ چیخی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچی لاؤنج کی دوسری طرف بھاگ گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں شایان۔ شایان، وہ چیخی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتی وہ لاؤنج کی دوسری طرف بھاگ گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں شایان، میرے نوڈلز واپس کرو۔ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے نینا نے اسے دھمکی دی، لیکن وہ شایان افندی ہی کیا جس پر دھمکیوں کا اثر ہو جائے۔ اس نے اپنے مخصوص اسٹائل میں دروازے پہ دستک دی۔ نور جو کہ صوفے پہ بیٹھی کتاب کے اندر موبائل پہ کوئی مووی انجوائے کر رہی تھی، اس نے دستک پہچانتے ہی جلدی جلدی مووی بند کر کے صوفے پہ پاؤں نیچے اتارے، موبائل کو سائیڈ پہ رکھ کے یوں پوز کیا جیسے وہ بہت ہی پڑھ رہی ہو۔ آہل دروازے کو دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ نور کمرے میں نہیں ہے، اسے صوفے پہ بیٹھے دیکھ کے دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نور نے جب اس کے وہاں آنے کا کوئی نوٹس نہ لیا تو وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نور کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ میرے میسج کا رپلائی کیوں نہیں کر رہی؟ آہل نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بلیک فل سوٹ میں تھا، ساتھ ریڈ دوپٹہ گلے میں ڈالے آہل افندی کے لیے سراپا امتحان بنی تھی۔ نور نے اپنی شہد رنگ آنکھیں اٹھا کے آہل افندی کو دیکھا۔ آہل جو کہ اس کے 3 دن اگنور کرنے پہ غصہ کرنے آیا تھا، اس کا غصہ دم دبا کے بھاگ گیا۔ وہ یکٹک نور کو دیکھ رہا تھا۔ نور بغیر اس کے سوال کا جواب دیے صوفے سے اٹھ کے اپنا موبائل اور کتابیں سمیٹ کے بیڈ کی طرف چلی گئی۔ آہل بے چین ہوا۔ وہ جانتا
تھا کیوں برو؟ اس سے پہلے کہ ارمان بولتا، شایان نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے آسیہ افندی کی بات کا جواب دے دیا اور ساتھ ہی ارمان سے تصدیق بھی مانگ لی۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تینوں خواتین ان کو دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ کیا یار، آپ بنا کوئی مجھ سے کہتا نا تو میری اب تک 3-4 ہو چکی ہوتیں، شایان نے ارمان کے سامنے رکھے ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو تمہیں پوچھتے ہی نہیں ہم، مسز سکندر نے اسے چھیڑا۔ ویسے آج یہ چڑیلیں نظر نہیں آ رہی، خیر تو ہے؟ شایان نے ٹیبل پہ رکھی ٹوکری میں سے ایک سیب اٹھاتے ہوئے نور لوگوں کا پوچھا۔ ارمان کرسی پہ بیٹھا جوس پی رہا تھا۔ ڈائریکٹ اپنی ہونے والی کا پوچھ لو، ارمان نے شایان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ مجھے بھری جوانی میں مرنے کا کوئی شوق نہیں برو، شایان نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ ارمان اپنی مسکراہٹ روکنے کے لیے گلاس منہ کو لگا گیا۔ ان کا پورا گروپ آیا ہے، آج وہ اوپر کمرے میں پڑھ رہی ہیں، آسیہ افندی نے کام کرتے ہوئے شایان کی بات کا جواب دیا۔ اوہ، چڑیلوں کی پوری نسل یہاں موجود ہے، شایان نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا۔ شایان، بری بات بہنیں ہیں، مسز جاذب نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں؟ شایان کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ ارمان کا قہقہہ بلند ہوا۔ تینوں خواتین نے اپنی مسکراہٹ دبائی، شایان کے ڈراموں سے واقف تھیں وہ۔ ماہی، اٹھو، وضو کر کے آؤ، فاریہ واش روم سے نکلتے ہوئے بولی۔ ماہی، جو کہ کتاب پہ جھکی ہوئی تھی، اس کی طرف بغیر دیکھے بولی۔ تم شروع کرو، میں آ رہی ہوں بس۔ ماہی نے کتاب سائیڈ پہ رکھی، وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ جنت، نشا اور عرش پہلے ہی نماز ادا کر چکی تھی۔ ظہر کا وقت تھا، وہ سب نور کے کمرے میں جمع تھیں، جبکہ نور اور نینا ابھی بھی کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھیں۔ فاریہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ماہی، جو کہ صوفے پہ بیٹھی تھی، نینا کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو گئی۔ نینا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اٹھو، وضو کرنے چلیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، ماہی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ نور بھی اپنی کتاب بند کر کے وضو کرنے چلی گئی۔ تم پڑھ لو، میں کل سے پکا پڑھوں گی، نینا نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی۔ وہ چیز چھوڑتے ہیں جسے چھوڑ کے گزارا ہو جائے میری جان، وہ نماز چھوڑنے کا گزارا ہو جاتا تو اللہ جی قرآن میں 700 سے زیادہ دفعہ اس کا حکم نہ دیتے۔ ماہی نے نینا سے کتاب لے کے سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ چلو شاباش، پہلے تو وضو کر کے آؤ، پھر میں آؤں گی، ماہی نے نینا کو واش روم دھکیلتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مل کے نماز ظہر ادا کی اور دعا مانگی۔ ماہی، ایک بات پوچھوں؟ وہ ساری نماز کے بعد قالین پہ جا کے نماز بچھائے ایک طرف میں بیٹھی تھی، جب نینا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، ماہی نے اپنے حجاب کو ڈھیلا کرتے ہوئے جواب دیا، جبکہ باقی سب بھی نینا کے سوال پوچھنے کا انتظار کرنے لگی۔ نماز اتنی ضروری کیوں ہے؟ نینا کے سوال پر ماہی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، جواب فاریہ کی طرف سے آیا تھا، جبکہ باقی سب انہیں غور سے سن رہی تھی۔ اور جن سے محبت ہونا، ان کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ عرش نے فاریہ کی بات کو آگے بڑھایا۔ تم نے اللہ کے بندوں کی صفات پڑھی ہیں نینا؟ ماہی نے اس سے سوال کیا۔ نینا نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ کے بندوں کی صفات میں سب سے پہلی ہی صفت یہ تھی کہ وہ نمازی ہوتے، اور ہم نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، نماز تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، ماہی نے نینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم فرض کے مارے ہوئے لوگ ہیں، جن کی طلب میں نماز ادا کرنے والے، ماہی اٹھتے ہوئے جائے نماز کو طے لگاتے ہوئے بولی۔ باقی سب نے بھی اس کی تقلید کی۔ جس دن ہمارے اللہ کے عشق میں کیا گیا ایک سجدہ قبول ہو گیا، ہماری زندگی اور آخرت سنور جائے گی، ماہی نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ سب اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ انہوں نے نماز کے سٹائل میں دوپٹے لپیٹ رکھے تھے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، نور نے اس گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا، اور وہ جتنی بھی شرارتی تھی، جتنی بھی شوخ اور چنچل تھی، وہ نماز نہیں چھوڑتی تھیں۔ انہیں اپنی حدود معلوم تھی
کیا اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں؟ نشا نے ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ لامحدود، ماہی نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا، پھر آنکھیں کھول کے نشا کو دیکھا۔ پھر وہ ہمیں غم کیوں دیتا ہے؟ ہم سے ہمارے اپنے کیوں چھین لیتا ہے؟ ہمیں وہ کیوں نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں؟ نشا کی آواز بھر گئی۔ وہ بولتے ہوئے اپنی آنکھ کے آنسو چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر گئی۔ وہ سب جانتی تھی، وہ اپنے بابا جان کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ نور نے نشا کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ نینا نے نشا کے گرد بازو پھیلا لیے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنوں کو چھینتا نہیں ہے میری جان۔ وہ زندگی تو اسی کی دی گئی امانتوں میں سے ایک امانت ہے۔ اور رہی بات دعا قبول نہ ہونے کی، تو ہم بہتر مانگتے ہیں، وہ بہترین دیتا ہے۔ ماہی نے کچھ پل خاموش رہنے کے بعد جواب دیا۔ نشا ماہی کی طرف دیکھ کے مسکرائی، جیسے مطمئن ہو گئی ہو۔ تم بہت اچھی باتیں کرتی ہو ماہی۔ جنت نے ماہی کی تعریف کی تو سب نے جنت کو غصے سے دیکھا، کیونکہ ماہین سیال کی تعریف کا مطلب آ ویل مجھے مار تھا۔ سامنے والا صرف ایک جملہ اس کی تعریف میں بولتا، اگلے 10 وہ اپنی تعریف میں خود بول لیتی۔ بس کبھی غرور نہیں کیا میں نے، ماہی گردن اکڑائے ہوئے بولی۔ یہ دیکھو، شروع مت ہو جانا، نینا نے ماہی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا، اور وہ ساری ہنسنے لگ گئی، جبکہ ماہی نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نینا کی درخواست کو قبول کر لیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ ساری پھر نور کے کمرے میں جمع تھی۔ کاش مجھے بھی کوئی سالار سکندر کی طرح خانہ کعبہ میں مانگے۔ ہائے یار، ماہی جو کہ بیڈ پہ بیٹھی تھی پیچھے کو گرتے ہوئے بولی، تمہیں تو کوئی دربار پہ بھی نہ مانگے، کہاں خانہ کعبہ۔ نور ماہی کے خلاف نہ بولے، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اپنا منہ بند رکھو تم، خود تو نکاح کر کے بیٹھی ہو، میری چھوٹی سی خواہش بھی برداشت نہیں تجھ سے، ماہی بھڑکی تھی، جبکہ نینا اور عرش بیڈ پہ بیٹھی تھیں اور فاریہ اور جنت نور کے ساتھ صوفے پہ دراز تھیں۔ میں نے کہا تھا میرا بھری جوانی میں نکاح کر دو، خود تو ساری سنگل گھوم رہی ہو، مجھے باندھ دیا۔ نور نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا، سب کا بھری جوانی میں ہی ہوتا ہے نکاح جاہل۔ نینا نے نور پہ چوٹ کی، باقی سب کا قہقہہ بلند ہوا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ بولتی، نورا چائے کی ٹرے لاتے ہوئے صوفے کے سامنے میز پہ رکھ چکی تھی۔ جنت اور نینا کے علاوہ سب نے اپنی اپنی چائے اٹھائی اور پینا شروع کر دی۔ نورا، مما لوگ کہاں ہیں؟ اس سے پہلے کہ نورا باہر نکلتی، نینا نے پوچھا۔ باجی، وہ سب آغا جان کے کمرے میں ہیں، نورا نے مڑتے ہوئے کہا۔ نینا نے بے ساختہ نور کی طرف دیکھا۔ نور کے حلق میں چائے اٹک گئی۔ سب کون؟ نور نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بڑے صاحب، چھوٹے صاحب، آہل صاحب اور تینوں خواتین، نورا جواب دیتے ہوئے مڑ گئی، جبکہ نور کے چہرے کا رنگ اڑا۔ پچھلی دفعہ ایسی مٹی کا نتیجہ نور کا نکاح نکلا تھا۔ نور نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور اضطراب کی کیفیت میں چکر لگانے شروع کر دیے، جبکہ باقی سب مزے سے اسے ٹہلتے ہوئے دیکھتے چائے نوش فرما رہی تھی۔ نینا، جا دیکھ کیا یار، اب تیرا بھائی کون سا چاند چڑھانے کی تیاری کر رہا ہے؟ ماہی نے نینا کو دیکھتے ہوئے مضحکاً کہا۔ شرم کر، جیجا ہے تیرا۔ نور نے ماہی کو شرم دلائی۔ آہل افندی کے خلاف بولنے کا حق صرف نور افندی کے پاس تھا، کسی اور کے منہ سے وہ ایک حرف بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ جیجا ہے تو شرم کر رہی ہوں، ماہی نے آنکھ دباتے شرارتاً کہا۔ ماہی میری جان، میرا دل، میرے گردے، میرے جگر، میری جینے کی وجہ، نور کہتی ہوئی ماہی کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ماہی ابرو اچکاتے ہوئے نور کی ایکٹنگ دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ اس میٹنگ کا دار و مدار پتہ کر دے، نور نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کر آتی ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ ماہی نے کھڑے ہوتے ہوئے شیخی بگاڑی اور عرش کو ساتھ لیے کمرے سے نکل گئی۔ وہ گارڈن میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب بات کرنے کے بعد
وہ اندر کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ شایان کے کمرے کی طرف بڑھتا، اس سے آغا جان کے کمرے کے سامنے دو لڑکیاں کھڑی نظر آئیں، جن میں سے ایک دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی اور دوسری ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ماہی، جلدی کر، کوئی آ نہ جائے یار، عرش نے ڈرتے ہوئے ماہی سے کہا۔ جا میرے لیے پانی لے آ، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، تب تک میں سنتی ہوں۔ ماہی نے آہستہ آواز میں عرش کو بہانے سے بھگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا، ان میں سے ایک کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جا کے دوسری کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ماہی کو پیچھے سے ہلکا سا کندھے سے اپنی انگلی سے تھپتھپایا۔ ہش، عرش چپ کر کے مجھے سننے دے۔ ماہی نے پیچھے دیکھے بغیر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مارتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، یہ جانے بغیر کہ پیچھے کون کھڑا ہے۔ اس نے پھر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پیچھے سے ذرا سا کندھا تھپتھپایا۔ اثر نہیں ہوتا ایک دفعہ تجھے، چپ کر۔ ماہی نے اب کی بار اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ بات سننے میں اتنی مگن تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا۔ وہ بمشکل اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ اس بار اس نے ماہی کو کوہنی سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ وہ وائٹ قمیض، وائٹ شلوار جس پہ وائٹ کڑھائی تھی پہنے، ریڈ دوپٹہ سر پہ لیے، پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ لٹیں اس کے چہرے پہ لٹک رہی تھیں، جبکہ مقابل اس کی کوہنی پر ہاتھ رکھے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں بیک وقت غصہ، حیرانگی، اجنبیت دیکھی تھی۔ جیسے ہی ماہی کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا، اس نے اپنی کوہنی غصے سے ارمان کے ہاتھ سے چھڑوا لی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می اگین، مسٹر واٹ ایور۔ ماہی نے انگلی اٹھا کے گردن اونچی کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے وارن کیا، جبکہ دوسرے کو گنگ کر دینے کی صلاحیت رکھنے والا ارمان احمد خود حیران رہ گیا۔ ماہی اس سے غصے سے گھورتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس میں کچھ خاص تھا جو باقی لڑکیوں میں نہیں تھا، لیکن کیا؟ ارمان احمد اس کی پشت کو گھورتے سوچتا رہ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، نور لپک کے اس کی طرف بڑھی۔ کیا پتہ چلا؟ نور اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے بے چینی سے پوچھنے لگی۔ نیکسٹ ویک آہل بھائی کی کامیابی کی خوشی میں پارٹی رکھی گئی ہے، کوئی اہم اناؤنسمنٹ ہوگی، ماہی نے سنجیدگی سے جواب دیا اور آگے بڑھ کے نور کے بیڈ سے اپنی کتابیں سمیٹی اور اپنی شال کو کندھوں پہ پھیلایا۔ نور نے نینا کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو اسے کیا ہوا۔ نینا نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ میں چلتی ہوں، سائم آ گیا ہوگا مجھے لینے، کل کالج میں ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، ماہی نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ سارا ان کے موڈ کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، ماہین سیال کو ڈسٹرب کر گیا تھا۔ وہ ساری پیریڈ لینے میں مصروف تھی۔ ماہی نے ان سب کی طرف دیکھا تو وہ اتنی مگن ہو کے ٹیچر کو سننے میں مصروف تھیں جیسے اس سے زیادہ تو کچھ اہم ہی نہ ہو۔ وہ آج بھی کلاس کے درمیان میں ایک ہی قطار میں بیٹھی تھی۔ ماہی کے دائیں جانب نینا، نشا اور جنت، جبکہ بائیں جانب نور، فاریہ اور عرش بیٹھی تھی۔ بھول گئیں، ماہی نے روحانسی ہو کے سوچا اور اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا جو کہ 11 بجا رہی تھی اور 15 منٹ بعد ان کی بریک تھی۔ جیسے ہی بریک کا وقت ہوا، ٹیچر کے جانے کے بعد وہ ساری اپنے بیگز میں کتابیں ڈالنے لگ گئی۔ ماہی نے آخری آس میں ان کی طرف دیکھا۔ کیا معلوم انہیں ماہی کا چہرہ دیکھ کے یاد آ جاتا ہے، لیکن ہائے ماہین سیال کی خوش فہمیاں، وہ تو ساری ایسے ظاہر کر رہی تھیں جیسا عام ہی دن ہو۔ ماہی، تم کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ فرزانہ جو کہ ماہی کے پیچھے بیٹھی تھی بولی۔ الحمدللہ 18 سال کی، ماہی نے فرزانہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ نور نے فرزانہ کو گھوری سے نوازا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی ماہی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر 45 منٹ پہلے ہی 12 بج چکے تھے۔ نور، نینا اور عرش نشا کا کوئی اشارہ کرتے باہر چلی گئی، جبکہ فاریہ اور جنت ماہی کے پاس کھڑی تھی۔
ماہی اپنی سیٹ پہ بیٹھی اپنے آنسو حلق سے اتارتے ہوئے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ساری اس کا اتنا اہم دن بھول گئی تھی، اس پہ جان چھڑکنے کے دعوے کرنے والی آج اسی کا دن آنے کا دن ہی بھول گئی تھی۔ ماہی ضبط کیے بیٹھی تھی۔ 10 منٹ کے بعد نور نے کلاس کے دروازے سے نشا کو اشارہ کیا۔ نشا ماہی اور فاریہ کو لیے کلاس سے باہر آ گئیں۔ جیسے ہی وہ اپنے پسندیدہ کمرے میں داخل ہوئیں، ماہی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کے وائٹ بورڈ پہ بڑا سا کر کے ہیپی برتھ ڈے SSG کی جان لکھا تھا، جبکہ کمرے کے وسط میں ٹیبل پہ کیک پڑا تھا جس پہ چھوٹی چھوٹی کینڈلز جل رہی تھیں۔ پاس ہی ٹیبل پہ غبارے پھیلائے پڑے تھے اور لائٹ آف تھی کمرے کی۔ جیسے ہی ماہی کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے یک زبان ہو کے اسے دنیا میں آنے کی مبارکباد دی۔ چلو اب کیک کاٹو، نور نے ماہی کو چھری پکڑاتے ہوئے کہا۔ ماہی نے آگے بڑھ کے موم بتیاں بجھائیں اور کیک کاٹا۔ چھوٹا سا پیس اٹھا کے اس نے پاس کھڑی نینا کی طرف بڑھایا تو اس نے پہلے ماہی کو کھلایا اور آگے بڑھ کے اس کا ماتھا چوما اور دوبارہ وش کیا۔ "یو آر دی سیکرٹ آف مائی ہیپینس، ہیپی برتھ ڈے اگین میری جان"۔ نینا کے بعد نور آگے بڑھی اور اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، "آئی ایم گریٹفل ہیونگ اے نمونہ لائک یو ان مائی لائف، ہیپی برتھ ڈے ڈارلنگ"۔ ماہی نور کی بات پہ مسکرائی اور آگے بڑھی۔ نشا نے اپنی دلکش آواز میں گانا گاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے گھمایا اور وش کیا، جبکہ فاریہ نے بھی اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ "اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، ایمان والی زندگی دے اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں تمہارے قدم چومیں، آمین"۔ فاریہ کی دعا میں سب نے آمین کہا، جبکہ جنت نے بھی ماہی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ عرش نے بھی ماہی کو وش کیا، ہیپی برتھ ڈے عرش کی جان۔ ماہی مسکراتے ہوئے ان کی دعاؤں اور وشز کو قبول کر رہی تھی، جبکہ خوشی سے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ 6 ماہی کے لیے قیمتی موتی کی طرح تھیں، جس میں سے ایک بھی گم ہو جاتا تو ماہین سیال غریب ہو جاتی۔ "آہل انہیں مان رہے یار"، نور نے پریشانی سے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے بتایا، جبکہ وہ ساری اسے پریشان ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان کے کالج کا ٹرپ جا رہا تھا اور آہل افندی نور، نینا اور نشا کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ان کے بغیر باقی گروپ کے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تم سب سے ایک بندہ نہیں سنبھلتا نور، توف ہے تجھ پر"۔ ماہی جو کہ بیڈ پہ الٹی پلٹی مار کے بیٹھی تھی، چنے کھا رہی تھی، نور کو اکساتے ہوئے بولی، "بندہ تو سنبھل ہی جائے، آہل افندی نہیں سنبھلتا اس سے"۔ نشا نے افسوس کا اظہار کیا، "میں باقی سب کو منا چکی ہوں یار، ایک بھائی کو منانا تھا اس سے وہ بھی نہیں ہوا"۔ نینا نے اپنی بھڑاس نکالی، "تو بھائی کو خود منا لو، شوخی"۔ جنت نے نور کی سائیڈ لیتے ہوئے ماہی سے کہا، "تم سے آہستہ نہیں بولتا"۔ ماہی جو کہ جنت کے ساتھ بیٹھی تھی، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے بولی، جبکہ جنت کی بات پہ نینا نے اسے گھورا تھا، "یار کچھ کرو پلیز، صرف کل ہی کا دن ہے"۔ عرش رونے والی ہو چکی تھی۔ ہر نازک موقع پر عرش کے آنسو ایسے آتے جیسے اس کے بغیر تو بات مکمل ہی نہیں ہوگی۔ "اللہ پہ یقین رکھو، ایک آخری بار کوشش کر لو"۔ فاریہ نے نور کی ہمت بڑھائی، "میرے پاس آئیڈیا ہے ایک"۔ ماہی نے شیطانی مسکراہٹ لیے نور کی طرف دیکھا، جبکہ باقی سب ان کی طرف متوجہ ہوئیں جیسے شادی میں لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ماہی نے نور کو بیڈ کی ایک سائیڈ پہ بٹھاتے ہوئے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا اور پھر اس کے بال کھول کے کندھے کی ایک طرف ڈال دیے۔ "یہ تم کیا کر رہی ہو"، نور نے سوال کیا۔ "اشش، چپ کر کے بیٹھ"۔ ماہی نے اسے چپ کراتے ہوئے ڈریسنگ کے دراز سے لال لپسٹک نکالی اور نور کے لگا دی۔ وہ ساری خاموش تماشائی بنی، ماہی کی کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ "ڈریس بالکل ٹھیک ہے"، ماہی نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ گرے کرتے کے ساتھ بلیک جینز پہنے بلیک دوپٹے میں تھی۔
دوپٹہ ماہی نے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب میری طرف دیکھو نور، میں نور ہوں، اور نینا کو تم آہل بھائی سمجھ لو۔ ماہی نے نینا کو بیڈ کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے غور سے کہا، اور خود اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم اپنے بال کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے مسکراتی شرماتی جا کے بھائی کے سامنے کھڑی ہو جاؤ گی۔ ماہی نے ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ نور کو عملی کر کے بھی دکھایا۔ جبکہ باقی سب لائیو شو انجوائے کر رہی تھی، اور ہو سکے تو ان کا ہاتھ بھی پکڑ لینا۔ نینا نے ماہی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اضافہ کیا، اور لگتے ہاتھ ایک چمی بھی لے لینا۔ نشا نے ہنستے ہوئے اضافہ کیا، اور جنت کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مارا۔ نور کا دل کیا ان سب کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک آئے، لیکن ابھی آہل کو منانا زیادہ ضروری تھا۔ استغفر اللہ، شرم کر لو، فاریہ نے شرم دلائی۔ اچھا چلو آگے بتاؤ، نور نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماہی سے کہا۔ پھر تم ان کی شرٹ کے بٹن پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہنا، آہل آپ میری چھوٹی سی بات نہیں مان سکتے؟ ماہی نے باقاعدہ نینا کی شرٹ پہ ہاتھ پھیرا۔ جاہل عورت، بکواس بند کر، میں کوئی یہ نہیں سب کر رہی، اللہ معاف کرے، نور نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ نشا اور عرش نے کھینچتے ہوئے اسے پیچھے سے بیڈ پہ بٹھا لیا۔ ماہی تو آگے بتا، اس کو بولنے دے، عرش نے نور کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اور پھر جو تیرے بال میں نے کندھے پہ آگے کو ڈالے ہیں نا، وہ پیچھے کو پھینک دینا، اور بس آہل افندی چاروں شانے چت، ماہی نے بال کو پیچھے پھینکتے ہوئے کہا۔ تو ان سب نے اسے تالی بجا کے داد دی۔ بے غیرتی میں تو نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، نور اپنا غصہ ماہی پہ نکالتی ہوئی بولی، جس سے ماہی نے دل کھول کے قبول کیا۔ اب جاؤ نور، بیسٹ آف لک، نینا نے اسے باہر دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ آہل کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اندر چلی جائے، لیکن دماغ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے یہاں سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ نور نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کے ان کی طرف دیکھا، جو ساری اسے اندر جانے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ دل کی مانتے ہوئے نور نے دروازہ نوک کر دیا، جبکہ خود دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے نور کو یہاں اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ آہل کے کم ان کہنے پر نور اندر تو داخل ہوئی، پیچھے وہ ساری اضطراب میں مبتلا دعا کرنے لگی۔ آہل، جو کہ بیڈ کے سرہانے کے پاس کھڑا موبائل پہ میسیج ٹائپ کر رہا تھا، اس نے گردن اٹھا کے نور کو دیکھا۔ نور، کم آن، تم یہ کر سکتی ہو، نور نے مسکراتے ہوئے بال کان کے پیچھے کرتے دل میں خود کی ہمت بندھاتے جا کے آہل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آہل نے سر تا پاؤں اس کی طرف دیکھا، اور اس سے 2 منٹ لگے یہ سمجھنے میں کہ کون سا مطالبہ منوانے یہاں آئی ہے۔ آہل کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے اور نور کے درمیان فاصلہ کم کیا۔ اس کے اور نور کے درمیان فاصلہ صرف 1 قدم کا تھا۔ نور کا دل کیا وہ دم دبا کے بھاگ جائے۔ آہل نے اس کے کندھے سے بال اٹھا کے اس کی کمر پر ڈال دیے۔ نور کی جان اس کے حلق میں آ گئی۔ یہ تو ماہی نے بتایا تھا، جاہل عورت، میرے ہتھے چڑھ ایک دفعہ۔ آہل کو دیکھتے ہی نور دل ہی دل میں ماہی کو کوس رہی تھی۔ آہل نے اس کے چہرے کے رنگ اٹھتے دیکھے تو دل کیا کہ قہقہہ لگائے، لیکن وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ اس نے نور کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا تو نور کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ آہل، نور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے دور کرتے ہوئے اٹکتے ہوئے اس کا نام لیا۔ ماہی نے ایسے نہیں بتایا تھا۔ نور کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ وہ بھول گئی تھی وہ کیا کرنے آئی تھی، وہ کیا بول رہی تھی۔ آہل کا قہقہہ بلند ہوا، اور وہ نور سے ذرا فاصلے پہ کھڑا ہوا۔ نور کی سانس میں سانس آئی، اور وہ شرم سے لال ہو گئی۔ اوکے، چلی جانا تم تینوں ٹرپ پہ، لیکن بی کیئرفل۔ آہل نے نور پہ ترس کھاتے ہوئے اس کی جان بخش کی تو وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے کمرے سے بھاگ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، اس نے لمبی سانس خارج کی۔ وہ ساری اس کا باہر بے صبری سے انتظار کرنے لگی تھیں۔ لگتا ہے بھائی زیادہ ہی رومانٹک ہو گئے، نشا نے نور کی گالوں پہ سرخی دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ماہی اپنے بچاؤ کے چکر میں نینا کے پیچھے ہو گئی۔
اتوار کا دن تھا اور شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ ساری افندی ہاؤس گروپ سٹڈی کے لیے جمع تھی۔ ان کی گروپ سٹڈی دنیا کا سب سے بڑا مذاق۔ کیا بنا؟ نینا کی بے چینی سے پوچھنے پر نور نے ماہی کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ مطلب مان گئے؟ ان سب نے شکر ادا کیا جبکہ ماہی لاؤنج کی طرف بھاگی۔ ادھر آ بدتمیز، تیرے اس 2 نمبر آئیڈیاز کے پیچھے کسی دن میں نے ضائع ہو جانا ہے۔ نور ماہی کو پکڑنے اس کے پیچھے بھاگی جبکہ وہ ساری ہنسنے لگی۔ یار میرے اس ٹیلنٹ کی وجہ سے ہم لوگ ٹرپ پر جا رہے ہیں، میری قدر کر لو۔ ماہی نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے صوفے کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے دہائی دی۔ نور صاحب صوفے کی طرف آگے آئیں تو ماہی نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر بھاگ جاتی وہ اندر داخل ہوا اور ماہی اس کے سینے سے اتنا زور سے ٹکرائی کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سامنے والے سے ٹکرا کے نیچے گرتی، مقابل نے اسے مضبوط ہاتھوں سے تھاما۔ ماہی اس کی شرٹ کو کندھوں سے دبوچتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی جبکہ وہاں موجود سب کی ہنسی کو بریک لگی۔ بچ گئی، ماہی اپنے بچنے کا یقین کرتے ہوئے آہستہ سے کہا اور آنکھیں کھولی جبکہ مقابل کو دیکھ کے نہ جانے کیوں غصہ آیا، وہ جلدی سے سیدھی ہوئی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ نور نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے ارمان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ آہل کی طرف سے رشتے کی وجہ سے وہ نور کو بھابھی بلاتا تھا۔ الحمدللہ بھائی، وہ آہل اپنے کمرے میں ہے، نور نے آہل کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارمان کو بتایا تو وہ ماہی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے آہل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہی نے اس کی پشت کو گھورا۔ یار میرے کو تے موم ڈیڈ منڈے دی ڈگری بھی نہیں پوچھتے، ماہی نے کتاب کو سینے سے لگاتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ یہ لو، اس کی ڈرامے بازیاں ہو گئی شروع۔ نور نے منہ بسورا۔ میرا بیبی، چل مجھے بتا منڈے دی ڈگری، نشا نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ساری کالج کے گراؤنڈ میں جمع تھی اور کل ان کا ٹرپ جانا تھا۔ وہی باتیں کرتے ماہی کو اپنا غم یاد آ گیا۔ یہی تو مین مسئلہ ہے، اس کے پاس منڈا ہی نہیں ہے میری طرح۔ نینا نے اپنا چٹا کٹا کھول لیا۔ شرم کرو، کنواری لڑکیاں ایسے باتیں نہیں کرتی، عرش نے فوراً فتویٰ لگایا۔ دیکھو تو ان کو ہے کوئی شرم و لحاظ؟ نور نے بڑی اماں کی طرح تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے عرش کو اور بھڑکایا۔ کیا شرم اور لحاظ؟ میں نے اپنی زندگی کے 18 سال اسی ظالم سماج کا تنہا سامنا کیا ہے، اب تو کوئی مل ہی جانا چاہیے۔ ماہی کی ایکٹنگ پیک پوائنٹ پہ تھی۔ اور میں نے 19 سال، نینا نے اپنا دکھڑا رویا۔ اور میں نے 20 سال، نشا نے اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا تنہا؟ اللہ پاک لمبی زندگی کرے ہمارے والدین کی، فاریہ نے ماہی کو دیکھتے ہوئے جذباتی پن سے کہا۔ ماہی گڑبڑائی۔ یار میرا وہ مطلب نہیں تھا، ماہی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا جبکہ نور نے جلدی پہ تیل کا کام کرنا اپنا فرض عین سمجھا۔ نہیں، اور کیا مطلب ہے تیرا؟ بتا نا ذرا، جبکہ جنت ہونکوں کی طرح ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو ایسی باتیں نہیں پسند ماہی، وہ پرہیزگاری کو پسند کرتا ہے۔ فاریہ نے سادہ سے الفاظ میں ماہی کو بہت کچھ جتایا تھا۔ سوری اللہ جی، آپ جانتے ہیں نا میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ماہی نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ ہم صرف مذاق کر رہے تھے فاریہ، نشا نے سنجیدگی سے کہا۔ مذاق حدود میں اچھا لگتا ہے، فاریہ نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر ہمیں کوئی ایسی بات کرتے ہوئے سن لے تو کیا سوچے گا؟ مذاق سے شروع ہوئی بات سنجیدگی میں ڈھل گئی تھی۔ معذرت کے ساتھ فاریہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو صرف اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لوگوں کی سوچ کا آپ نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، نینا نے فاریہ کی بات کا جواب دیا۔ اور جہاں اپنی اچھائی ثابت کرنی پڑے وہاں برا بن جانا بہتر ہے۔ نور نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ مجھے نہیں لگتا بہترین ہمسفر مانگنا کوئی غلط بات ہوتی ہے۔ ماہی نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ مانگنا ہمارا حق ہے میری جان، لیکن مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، فاریہ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے
جیسا آپ کو ہم سفر چاہیے آپ خود ویسے بن جائیے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے نیک عورت کے لیے نیک مرد ہے اور بد عورت کے لیے بد مرد۔ لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے جذبات پیدا ہو جائیں تو کیا وہ غلط بات ہے؟ نشا نے سوال کیا۔ دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ کسی کے لیے جذبات پیدا ہو جانا غلط بات نہیں، ان جذبات کی زد میں غلط قدم اٹھانا، اللہ کی حدود کو پھیلانا غلط ہوتا ہے۔ ماہی نے نشا کو سمجھاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ کے دل میں جذبات پیدا ہو گئے ہیں تو آپ اسے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھو۔ نشا، کسی دوسرے کی شراکت آپ کو ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ نینا نے ماہی کی بات کو آگے بڑھایا۔ نشا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، کتنے عقل مند ہیں نا ہم۔ عرش نے شیخی بگاڑی، ماہی کے ساتھ رہ کے کچھ تو اثر ہونا ہی تھا، آخر دوستیں کس کی تھیں؟ ماہی نے کالر کھڑا کرتے ہوئے اس بات پہ اپنی تعریف کا نکتہ نکال لیا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نینا نے ماہی کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا، جبکہ باقی سب مسکرانے لگ گئیں۔ وہ ساری کالج کی بس میں آخری 5 سیٹوں پہ گھسی تھی، ان کا کالج ٹرپ تھا۔ آج اسلام آباد جا رہی تھی، جبکہ کالج کی ایک ہی بس جا رہی تھی۔ اسٹاف میں صرف 2 فیمیل ٹیچرز جا رہی تھیں اور بس سر سیف جا رہے تھے۔ پوری بس میں صرف ان کے گروپ کا ہی شور تھا۔ وہ تمام جونیئر لڑکیاں انہیں دیکھتی ہوئی تالیاں بجا رہی تھیں اور لطف اندوز ہو رہی تھیں، جبکہ وہ ساتھوں لہر لہر کر اپنی بونگی آوازوں میں اونچی اونچی گانے گانے میں مصروف تھیں۔ تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے، پھر کیا مشکل کی بات ہے، پھر دیکھو سہارے دوستوں سے بہارے، اس رشتے کو ہے یہ دعا، دکھ مل کے سنوارے، سکھ مل کے گزارے، یار یاروں سے ہونا جدا۔ کبھی کسی لائن کی ٹانگ پکڑ لی، کبھی کسی کا بازو، اور عاطف اسلم کے اپنے اتنے اچھے گائے گئے گانے کو ان کی آواز میں سن لیتا تو صدمے کے مارے اس دنیا سے کوچ کر جاتا۔ لیکن پرواہ کسے تھی؟ ان کے مطابق اس گانے کو ان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ یہ گانا گانے کے بعد انہوں نے اپنی میم اریبہ کو بس ان کے درمیان جو سیٹوں میں جگہ تھی وہاں کھڑا کر لیا۔ خود ماہی، نور اور نشا ان کے درمیان کھڑی ہو گئیں۔ میم اریبہ، جو کہ کالے عبایا میں تھیں، ساتھ کالے اسکارف میں ملبوس تھیں، انہیں دیکھتے ہوئے عرش نے موبائل پہ سوٹ تیرا کالا کالا والا سانگ لگا دیا۔ ماہی لوگوں نے وہ جھوم جھوم کے اس سانگ کی دھجیاں اڑائیں کہ سنگر بھی ان سے پناہ مانگے۔ میم اریبہ ہنستی مسکراتی تالیاں بجاتی ان کا ساتھ دے رہی تھیں۔ تھک ہار کے وہ بھی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئیں۔ عرش، پانی نکال یار، ماہی نے اپنا سانس درست کرتے ہوئے عرش سے کہا۔ اس نے پانی کی بوتل نکال کے ماہی کی طرف بڑھائی۔ درمیان میں ہی نور نے وہ بوتل اچک لی۔ کچھ سفر انہوں نے تمیز کا مظاہرہ کیا اور اپنی انرجی کو ری گین کیا۔ ساری بس ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بس میں جو سیڈ سانگ لگے تھے وہ انہیں دنیا جہان کے غم یاد دلانے لگے۔ انہوں نے ڈرائیور انکل سے کہہ کر سانگ چینج کروایا۔